بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو اہم خبریں ہیں اس کی آپ کو چیدہ چیدہ ہم باتیں بتاتے ہیں یا چیدہ چیدہ خبریں سناتے ہیں۔ کچھ تبصرہ بھی شامل ہے کہ امریکہ کو میزائلوں کی کمی کا سامنا ہے، اور یہی سامنا اسرائیل کو بھی ہے، یعنی کہ ان کی جو کیپیبلٹی ہے اس کے اندر بہت زیادہ فرق پڑا ہے۔ اور دوسری جانب امریکہ کا بحری بیڑا جارج ڈبلیو بش بھی اب رواں دواں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام آباد میں ترکی، مصر، سعودی وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ لبنان میں حزب اللہ نے اور حوثیز نے یمن سے اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ ایران نے سعودی ایئر بیس پر حملہ کیا ہے جس میں 12 امریکی فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کی بے آباد بندرگاہیں آباد ہو گئی ہیں۔ کچھ اچھی خبریں پاکستان سے متعلق بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس جنگ کے 29ویں دن ایران کہاں کھڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ اہم تبصرے، خبریں اور تجزیے آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ ایران کا سعودی ایئر بیس کے اوپر بڑا حملہ ہوا ہے جس میں کہ 12 امریکی فوجی جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اور CBS نیوز نے اس کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے۔ ایک میزائل تھا اس کے اندر جو کہ اٹیک کیا، اسی طرح ڈرونز حملے جو ہیں وہ بھی کیے گئے ہیں۔ یہ 28واں یا 29واں ہم کہہ سکتے ہیں 29واں دن ہے آج اس جنگ کا، کیونکہ 28 فروری کو پہلا اٹیک جو ہے وہ امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کے اوپر کیا تھا، جس میں علی خامنائی جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ تو یہ 28 دن کے بعد 29ویں دن میں جو جنگ داخل ہوئی ہے، اس کے اندر اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایران نے سعودی ایئر بیس پہ کل رات کو اٹیک کیا، اور اس کے علاوہ جو حوثیز ہیں وہ بھی اب اس جنگ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ حوثیز ہیں جو کہ یمن میں ہیں اور ان کو ایران کی حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ کافی بڑا حملہ تھا، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ IDF نے، یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز جو ہیں انہوں نے بھی کر دی ہے۔ اسی طرح سے ایک جو بحری بیڑا امریکہ کا، وہ ایک نیا بحری بیڑا جو ہے وہ اب جارج ڈبلیو بش کے نام سے وہ اب رواں دواں ہے، اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے کہ بہت پاورفل، بہت بڑا جہاز ہے جو کہ یہاں پہ آ رہا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے جو بحری بیڑا یہاں پہ آیا تھا اس کی ناکامی کی کہانی خود اپنے منہ سے سنائی ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے وہ ذرا سنیے گا۔ We knew there was a problem when we noticed at 1 o'clock in the morning, every 32 seconds, another airplane, a very fast plane, was coming off the deck of an aircraft carrier. That's actually the biggest aircraft carrier in the world. And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready. And then they hit us. And they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے منہ سے یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جو بحری بیڑا تھا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کہاں سے حملہ ہوگا، لیکن انہوں نے کہا جی 17 جو حملے تھے وہ اس کے اوپر کیے گئے، اس بحری بیڑے کے اوپر۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ بحری بیڑا جو ہے یہ ناکام ہو کے اب واپس جا چکے ہیں دونوں، جس میں کہ ابراہم لنکن بھی شامل ہے، جیرالڈ بھی شامل ہے۔ جیرالڈ جس کی پاور کے اوپر خود امریکہ کو بہت زیادہ یقین تھا، جس کے اوپر وہ بات کر رہے تھے۔ یہ دونوں جہاز جو ہے اب ایران کے پانیوں سے یا اس کے جو ساحل ہیں، اس کے سمندر ہیں، اس سے بہت دور جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ناکارہ ہوئے ہیں، ان کے اوپر حملے کامیاب ہوئے ہیں ایران کے، اور ان بحری بیڑوں کو واپس جانا پڑا ہے۔ اب ایک نیا بحری بیڑا جو ہے وہ اب رواں دواں ہے، جس کو کہ جارج ڈبلیو بش کا نام دیا جاتا ہے، اور امریکی صدر اس کے بارے میں بہت پر امید ہے کہ یہ ایک بہت پاورفل بحری بیڑا ہے جو کہ ایران کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو حملے ہوئے ہیں اس کے اندر ایرانی جو حمایت یافتہ حوثیز ہیں اس کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اناؤنس کیا تھا کچھ گھنٹے پہلے کہ ہم حوثیز نے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کریں گے، اور انہوں نے یہ حملہ کیا ہے۔ اس کے یمن کے جو حوثیز ہیں ان کو حمایت حاصل ہے، اور ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ ٹریگر کے اوپر موجود ہیں، اور ہم کسی بھی وقت چلے
لیں گے، جس کے بعد ایک میزائل جو ہے وہ اٹیک کیا گیا تھا، جس کی تصدیق جو ہے وہ IDF نے کی ہے۔ اسی طرح سے حوثیوں کی جنگ میں شامل ہونے کی جو دھمکی تھی، اس پہ اسرائیل کے اوپر میزائل حملے نے اس پوری جنگ کو ایک اور نوعیت جو ہے اس کی نوعیت بنائی ہے، یا یوں کہیے کہ اس کو ایک نیا اینگل جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہے۔ یہ جو ٹیلی گرام ہے، اس کے اوپر انہوں نے حوثیز جو ہیں انہوں نے اس کے ترجمان یحییٰ سری نے بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ براہ راست فوجی مداخلت نے ہماری انگلیاں کے لیے ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، اور یہ اقدامات درج ذیل صورتوں میں کیے جائیں گے اگر کوئی اور ملک امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایران کے خلاف شامل ہوتا ہے۔ اگر بحیرہ عرب احمر کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران یا کسی بھی مسلم ملک کے خلاف دشمنانہ کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اگر ایران کے خلاف کشیدگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کے حوالے سے پھر حملہ بھی کیا۔ ایک طرف یہ حملے ہو رہے ہیں جو کہ اب جس میں کہ حوثیز بھی جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں، دوسری جانب حزب اللہ نے جو لیتانی ریور ہے اس کے حوالے سے جو قبضہ کرنا چاہتا ہے اسرائیل، ان کے اوپر بھی اٹیک کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کافی نقصان جو ہے، اور خاص کر کے جو ہیلی کاپٹر ہے اسرائیل کا، اس کو بھی کافی نقصان جو ہے وہ کرنا پڑا ہے۔ جو سعودی ایئر بیس پر حملے ہوئے اس میں 12 امریکی فوجی جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں، اور وال سٹریٹ کے مطابق 2 فوجی بہت زیادہ شدید زخمی ہیں۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ فوجی سعودی ایئر بیس میں ایک عمارت کے اندر موجود تھے۔ نیو یارک ٹائمز وال سٹریٹ نے ذرائع کو بتایا ہے کہ یہ حملہ ایک میزائل اور کئی ڈرونز کے ذریعے سے کیا گیا، اس میں کئی فضائی ایندھن بھرنے والے طیاروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ پینٹاگون اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس معاملے پر تبصرے سے میڈیا اداروں کی درخواست پر کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہ ایک کافی بڑا حملہ ہے جو کہ کل کیا گیا۔ یاد رہے کہ عباس اراغچی صاحب نے یہ پہلے خبردار کر دیا تھا کہ اگر ایران کی طرف سے حملے کیے جائیں گے ان ہوٹلز کے اوپر بھی جہاں پر مختلف ممالک کے اندر ان کے جو امریکی فوجی ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، ان کی جو چھپنے کی جگہیں ہیں ان کو بھی تلاشا جائے گا اور ان کے اوپر بھی حملے کیے جائیں گے۔ یہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر کافی اہم چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ اچھی خبریں ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتانی ہے، لیکن اس سے پہلے اسلام آباد میں ترکی، مصر اور سعودی وزرائے خارجہ جو ہیں وہ ہفتے کو مل رہے ہیں۔ اس سے خاقان جو ہے ٹرکش فارن منسٹر، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کل، TRT کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا اور اس کے اندر یہ کہا تھا کہ پاکستان کی یہ درخواست تھی کہ یہ اجلاس جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہو، تو اب ترکیے کے، مصر کے، سعودی عرب کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ، اور پاکستان کے ظاہر ہے کہ جو میزبان وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ اسلام آباد میں ہفتے کو ملاقات کریں گے، اور کل یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ویکینڈ پہ یعنی کل اس ملاقات کے امکانات موجود ہیں، جس میں خطے کی صورتحال اور ایک جو الائنس بن سکتا ہے ممکنہ طور پر پاکستان کا ان سارے ملکوں کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ پہلے سے ہی ایک دفاعی معاہدہ ہے، یہ ممالک بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اور ایران کے جو مذاکرات کے حوالے سے مصر اور ترکیے پاکستان کے ساتھ مل کر کوششیں کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹس جو ہیں اس کے امکانات موجود ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات محمد بن سلمان، ان کے مطالبات یا جو ان کے مقاصد ہیں ان کے اندر نہیں آ رہے، یہ بات درست ہے، کیونکہ جو محمد بن سلمان صاحب ہیں انہوں نے مختلف جو حوالوں سے جو خبریں آتی رہیں کہ انہوں نے ایران کو فکس کرنے کے حوالے سے بات کی، نیو یارک ٹائمز کی سٹوری تھی، ان کی بھی تردید سعودی عرب نے کی، اور امریکہ کی اور اسرائیل کی بڑی خواہش ہے کہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب کسی طریقے سے شامل ہو جائے، لیکن محمد بن سلمان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بہت ابھی تک بہت تحمل کے ساتھ جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ مختلف جگہوں پر ایران کے اٹیکس بھی جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب کی جو پالیسی ہے وہ اس وقت نان انٹرفیئرنس کی ہے، اور کسی بھی صورت جو ہے وہ ابھی تک سعودی عرب اس ٹریپ میں نہیں آیا ہے جس کو جو کہ امریکہ اور اسرائیل نے بچھایا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہترین پالیسی ہے سعودی عرب کی، جس کا کریڈٹ محمد بن سلمان کو دینا چاہیے کہ باوجود انسٹیگیشن کے، باوجود ان کو اس جنگ میں شامل کرنے کے، باوجود اس کے کہ ان کے جو ملک کے اندر مختلف بیسز ہیں ان پہ اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، ڈرون اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب جو ہے وہ اس جنگ کے اندر تاحال شریک نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے مستقل اور
اور مسلسل انکار کی وجہ سے اب امریکہ جو ہے وہ تل ملا رہا ہے. خاص کر کے جو امریکی پریزیڈنٹ ہیں وہ اس کے اوپر خوش نظر نہیں آتے. یہ ظاہر ہے کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے امریکہ کی جو پالیسی ہے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات کے اوپر وہ ان کو کافی زیادہ اس کے اندر ان کو تلملاہٹ کا سامنا ہے. جو میں خبر دوں گی اب اس کے حوالے سے وہ واشنگٹن پوسٹ کی ہے, اور واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ امریکہ کی تلملاہٹ کا اس لیے بھی ایک بہت بڑا ہم اس کو اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں کہ جو میزائل یا جو ان کی دفاعی صلاحیت ہے امریکہ اور اسرائیل کی, ان کے جو میزائل ہیں وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کے اوپر بڑی ایک ڈیٹیل سٹوری واشنگٹن پوسٹ نے چھاپی ہے. انہوں نے کہا جی ایران کے ساتھ جو 4 ہفتوں کی جنگ ہے اس کے دوران 850 سے زائد ٹوماہاک کروز میزائل جو ہے وہ داغے ہیں. جس رفتار سے یہ درست نشانے والے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں اس نے پینٹاگون کے بعض حکام کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. مزید میزائل دستیاب بنانے کے حوالے سے اندرونی سطح پر بحث بھی شروع ہو گئی ہے. اس معاملے سے واقف افراد کے مطابق یہ میزائل جو بحریہ کے جنگی جہازوں اور آبدوزوں کے ذریعے سے داغے جاتے ہیں 1991 کی خلیجی جنگ کے دوران پہلی بار استعمال کے بعد سے امریکی فوجی کارروائیوں کا اہم حصہ رہے ہیں. تاہم ہر سال ان کی پیداوار صرف چند سو تک جو ہے وہ محدود ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی سطح پر ان کی فراہمی محدود ہے. پینٹاگون عوامی طور پر یہ ظاہر نہیں کرتا کہ کسی بھی وقت اس کے پاس کتنے میزائل موجود ہیں. یہ جو خاص کر کے جو ٹوماہاک جو میزائل ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت اہم سمجھے جاتے ہیں کیونکہ یہ 1000 میل سے زائد فاصلے تک جا سکتے ہیں, جس سے امریکی پائلٹوں کو سخت دفاعی فضائی حدود بھیجنے کی ضرورت جو ہے اس میں وہ کم ہوتی ہے. ایران کے خلاف جو ہے وہ جنگ اس میں زیادہ انحصار تھا ان کے اوپر, اور پھر پینٹاگون یہ کہتا ہے کہ ٹوماہاک میزائلوں کے استعمال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں, خاص طور پر اس بات پر کہ یہ رفتار نہ صرف ایران کے خلاف جاری مہم بلکہ مستقبل کی فوجی کارروائیوں پر کیا اثر ڈالے گی. ایک اہلکار نے مشرق وسطیٰ میں باقی رہ جانے والے میزائلوں کی تعداد کو انتہائی تشویشناک حد تک کم قرار دیا ہے, جبکہ دوسرے نے یہ کہا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو پینٹاگون ونچسٹر یعنی گولہ بارود ختم ہونے کی صورتحال کے قریب پہنچ رہا ہے. پینٹاگون کے ترجمان جو ہیں انہوں نے میزائلوں کی تعداد کے بارے میں براہ راست جواب دینے سے گریز کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ امریکی افواج کے پاس تمام ضروری وسائل موجود ہیں. جدید ٹوماہاک میزائل 2004 سے سروس میں اور سیٹلائٹ کے ذریعے ان سے رابطہ ممکن ہوتا ہے. یہ پہلے سے طے شدہ جو اہداف ہیں ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں یا جی پی ایس کے ذریعے دوران پرواز دشمن کی تلاش کر سکتے ہیں. یہ میدان جنگ کے اوپر کچھ وقت تک منڈلا سکتے ہیں اور ان میں نصب کیمرہ نقصان کی معلومات کمانڈر تک پہنچاتا ہے. نئے ورژن کی قیمت جو ہے وہ فی الحال جو فی میزائل ہے وہ $3.6 ملین تک ہو سکتی ہے اور اس کی تیاری میں 2 سال لگ سکتے ہیں. حالیہ برسوں میں ان کی خریداری محدود رہی ہے. گزشتہ سال کے دفاعی بجٹ میں صرف 57 میزائل جو تھے وہ شامل تھے. دوسری جانب امریکہ نے ایرانی جوابی حملوں کے جواب میں 1000 سے زائد فضائی دفاعی میزائل بھی داغے ہیں جن میں پیٹریوٹ اور تھاڈ سسٹم ہے. ان کا ذخیرہ بھی محدود ہے, یعنی کہ بری طرح سے اس وقت جو ہے دفاعی میزائل بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ حملہ کرنے والے ٹوماہاکس ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور عوامی طور پر اس کی تعداد نہیں بتائی جا رہی, یعنی پبلک نہیں کی جا رہی. اور ٹوماہاک میزائلوں کے اس تیزی سے استعمال کے باعث بحریہ کو جنگی جہازوں میں دوبارہ سپلائی کرنی پڑ رہی ہے. ہر جنگی جہاز درجنوں میزائل لے جا سکتا ہے جو تقریباً 20 فٹ تک لمبے اور 3500 پاؤنڈ وزنی ہوتے ہیں. ماہرین کے مطابق پہلے امریکی بحریہ کے پاس تقریباً 3000 سے 4500 ٹوماہاک میزائل موجود تھے. اگر 800 سے زائد استعمال ہو چکے ہیں تو یہ کل ذخیرے کا ایک بڑا حصہ ہے اور اس سے مستقبل کے تنازعات خاص طور پر مغربی بحر الکاہل میں خلا پیدا ہو سکتا ہے. ان میزائلوں کو دوبارہ تیار کرنے میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل نے بھی یہی سٹوری دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپریشن ایپک فیوری جو ہے اس کے 3 ہفتے کے بعد جو اخراجات ہوئے ہیں $200 ارب کے اضافی فنڈنگ کی درخواست جو ہے وہ دی جا چکی ہے, یعنی وہ اخراجات ہوئے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس کو 1.56 ارب ڈالر کی ری پروگرامنگ جو ہے اس کی درخواست بھی جمع کروائی گئی ہے جس میں تقریباً 70 مختلف پروگراموں سے فنڈز منتقل کرتے ہوئے نیویگیشن سسٹم انٹرسیپٹرز کے لیے مختص کیے گئے, یعنی کہ ان کے پاس اس کی تعداد
تعداد کم ہوئی ہے، اسی وجہ سے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی منظوری دی جائے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ہزاروں امریکی فوجیوں کو خطے میں بھیج دیا، اگر ان کی حالیہ سفارتی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو وہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانے اور ایران کو جنگ بندی پر مجبور کرنے کے لیے زمینی اور بحری کارروائیوں پر غور کرے۔ دوسری جانب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایران کے اوپر حملے ہوئے ہیں اس کے اندر مختلف اب تیزی آتی چلی جا رہی ہے۔ کل رات کو بہت بڑے حملے جو ہے وہ تہران کے اوپر کیے گئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی یونیورسٹیوں، خاص کر کے جو ان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے اس کے اوپر حملے کیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے۔ بے پناہ یعنی ایران کے اندر اگر آپ دیکھیں پی ایچ ڈی اسکالرس کی تعداد وہ دنیا میں جو بلند ترین ممالک ہیں ان کے اندر وہ ہوتی ہے۔ ان کے جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، وہ دنیا میں مانے ہوئے ہیں، اور ان کی جتنی لیڈرشپ بھی ہے وہ بھی پی ایچ ڈیز ہیں، اور اسی وجہ سے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ان کی جو یونیورسٹی ہے وہ بھی ون آف دی بیسٹ یونیورسٹیز اس کو مانا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا ایران سے اور ایران دنیا سے بالکل الگ ہے، اس لیے لوگوں کو ان کی کیپیبلٹیز کا پتہ نہیں، لیکن دوران جنگ، اس جنگ کے دوران جو ان کی ٹیکنالوجیز ہیں وہ اب دنیا کے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک سوئی سے لے کے جہاز تک جو ہے وہ ایران کے اندر خود پڑھایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اور اس کا کریڈٹ ان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو یونیورسٹیاں ہیں ان کو جاتا ہے۔ اسی لیے کل آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی کو، اس سے پہلے ان کے ایک بہت ہی قابل پروفیسر کو اور بہت سارے پروفیسرز کو وہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اور ان کو بنایا بھی گیا ہے۔ یہ ان کی پالیسی ہے، تاکہ وہاں پر ایک میں پڑھ رہی تھی کہ مغربی جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ لکھ رہی تھی کہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ ایران کے جو دماغ ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، ان کے خلاف ایک پوری کارروائی کی جائے، تاکہ وہ جو علم اور جو ادب، جو علمی ان کی جو ایک صلاحیت ہے اس کو ختم کر کے ان کے ہاں سے جو علم کا سمندر ہے، یا جسے کہنا چاہیے جو اپنے ملک کو وہ ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے وہ بہترین کر رہے ہیں، جس میں کہ میزائل ٹیکنالوجی ہے، جس میں کہ اسپیس ٹیکنالوجی ہے، جس میں کہ ڈرون ٹیکنالوجی ہے، وہ سب اس کو نشانہ بنایا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ تو یہ ان کی ایک نئی جو ہے وہ ایک پالیسی ہے جس کا کہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر یہ بھی ہے، یہ بھی کہ ایک تو پاکستان سینٹر سٹیج کے اوپر آ گیا ہے۔ اس ہفتے یہاں پر ایک بہت اہم کانفرنس ہے، اسی طرح سے امریکہ اور ایران کے درمیان مصالحت کی بھی پاکستان کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو بندرگاہیں ہیں وہ آباد ہو گئی ہیں۔ یاد رہے کہ یو اے ای کے بعد پاکستان کی جو بندرگاہیں تھیں وہ تقریباً بے آباد تھیں۔ پچھلے 24 دنوں میں پاکستان نے 8300 سے زائد جو جہاز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، جو کہ 1 سال کے برابر ہے، یعنی تمام جو نیویگیشن ہے اس کا رخ اب پاکستان کے بندرگاہوں کی جانب ہے۔ اور خلیجی جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو ٹرانس شپمنٹ ہے اس کے اندر ایک اضافہ ہوا ہے۔ عرب نیوز اس کو محدود اضافہ قرار دے رہا ہے۔ عرب خلیج میں شپنگ کے خلل کے باعث عالمی کیریئرز جو ہے یعنی کارگوز ہیں ان کے راستے کراچی تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں ٹرانس شپمنٹ سرگرمیوں میں محدود اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں اور صنعت سے وابستہ افراد کے مطابق یہ اضافہ محدود ضرور ہے لیکن قابل ذکر ہے۔ پاکستان نے گزشتہ ہفتے اپنی بین الاقوامی ٹرانس شپمنٹ پالیسی میں ترمیم کی، جس کے مطابق اب شپنگ کمپنیوں کو پاکستان کی سمندری اور فضائی بندرگاہوں کے اندر اور باہر دونوں جگہ ٹرانس شپمنٹ کارگو ہینڈل کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب عالمی شپنگ جو لائنز ہیں مشرق وسطیٰ کے اہم راستوں خاص کر کے آبنائے ہرمز میں بڑھتے ہوئے خلل کا سامنا کر رہی ہیں، اور یہ اہم تجارتی گزرگاہ تہران کی جانب سے بند کیے جانے کے باعث عالمی تجارت کے لیے شدید متاثر ہوئی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ آج جو تازہ ترین خبر ہے، 2 مزید پاکستان کے جو جہاز ہیں، بحری جہاز، ان کو آبنائے ہرمز سے ایران نے گزرنے کی اجازت دی ہے، اور پاکستان اس وقت جو ہے پاکستان کا پرچم وہ آبنائے ہرمز میں سیفٹی سے گزرنے کا کی واحد علامت بن چکا ہے۔ یہ پاکستان کا چوتھا بحری جہاز ہے جو کہ ایران نے گزرنے دیا ہے، اور اس کے اوپر پاکستان کا پرچم ہے۔ یہ وہ معلومات تھیں جو کہ ہم آپ تک لے کے آئے ہیں، اور یہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔